جو چیز کا تعارف کرایا جاتا ہے یا پھر جو چیز کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے وہ چیز کو سامنے رکھ کر بھی کروایا جاتا ہے اور اس چیز کو استعمال کرنے والے کے سامنے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک گاڑی ہم نے دیکھی، اس کا ایک بندے نے ایک زمانے سے استعمال اپنے پاس رکھا یا پھر اس کو بہت دنوں تک استعمال کیا، اس گاڑی کی خاصیت، اس گاڑی کے فیچرز یا پھر اس گاڑی کی اچھائیاں ایک بندے کو بتا رہا ہے، جبکہ تعارف کرانے والا موجود ہے اور جس چیز کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہوا کوئی بھی چیز کو تعارف کرانے کا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ چیز موجود ہوتی ہے، تعارف کرانے والا موجود نہیں ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک ایک چیز کو استعمال کیا گیا اور وہ استعمال کرنے والے بندے نے یا تو اس دنیا سے رخصت ہوئی یا پھر وہ کہیں اور چلا گیا یا پھر وہ چیز کسی کے ہاتھ دے کر چلا گیا، امانت دی یا پھر اس کے پاس رکھ کر چلا گیا، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ اس کو کیئرفل اس چیز کا استعمال کرے گا، اس کو دیکھ بھال کرے گا، اس کو سجائے گا، اس کو کھروچ آنے سے روکے گا اور اس کے اوپر زیادتی ہونے سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا۔ جب اس کا تعارف کرائے گا تو بالیقین اس چیز کی وہاں پر زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو آپ ان دو مثالوں کے ذریعے سے ہمارے مذہب اسلام کا جو تعارف کرایا گیا تھا، اسلام موجود تھا، ابھی بھی ہے، انٹروڈکشن کرانے والا یعنی اسلام جس پر اتارا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ انہوں نے اسلام کو باریکی سے سمجھایا، انہوں نے اسلام کو نمایاں انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں نے اس کے اندر ایک طرح کی خوش اخلاقی اور اس کے ساتھ محبتوں کا سلوک ظاہر کر کر اس چیز کو اپنایا۔ یہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام انٹروڈکشن کرانے والے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر چیز تو موجود ہے، قرآن موجود ہے، تعلیمات رسول موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ احادیث نبویہ و شریفہ موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو میرے پیارے حبیب نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی مطلب نبی کا حج ہی ایک ہی رہا، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے سامنے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایسا پیارا اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن کا، کسی دن آپ اس کی تفصیل پڑھیے۔ آپ جسم کے اندر جتنی بدعات کرنے کا شوق ہے نا ہمارے پاس، وہ سب ختم ہو جاتا معلوم۔ ایک بار میری رائے ہے آپ لوگ پڑھو اس کو۔ پارے 6 کی آیتیں ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر دین کو مکمل کیا۔ اللہ آسمان سے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ پیارے حبیب اس آیت کو صحابہ کے سامنے مخاطب کر کے کلیئر کر رہے ہیں، اب کوئی زبردستی، زیادتی، کمی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے تو یہ جملہ بولے تھے ابو بکر، اینقص الدین، کیا کمی ہو سکتی دین میں جبکہ میں زندہ ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے، بول دیے تھے یہ جملہ۔ یہ آیت کو وہ زبردست پڑھے تھے۔ اور خیر میں تھوڑا موضوع سے ہٹا،
अब देखें आप, कुरान मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं, जिसको हदीस ये कहती है मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह, इसको मजबूती से थामो और अपनी जिंदगी को कामयाब कामरान बनाओ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, चीज को हमारे दरमियान में फैला दिया कि तुम अब इस जागीर को संभालो, हम चले अब रहमते खुदाबंदी के आगोश में। तो वो चीज का इंट्रोडक्शन कराने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको चुना है। चुना नहीं चुना, कहना पड़ेगा आप हां या ना। चुना नहीं चुना, चुना। मुझे और आपको जब तारुफ के लिए अल्लाह ने दीन को समझाने के लिए चुन लिया, अब बताओ जो फीचर्स, जो उसके अंदर खुसूसियात, जो उसके अंदर बिगाड़ की चीजें आ सकती हैं, वो सारी क्लियर करके रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? बताएं आप। चूंकि पहले मुकद्दमे में आपने कहा हां, तो अब ये मुकद्दमे में भी आपको कहना पड़ेगा हां, तो तब जाके आप बनेंगे सच्चे प्यारे हबीब के उम्मती और उलमा बनेंगे सच्चे वारिसीन नबी। जब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगे तो बिल यकीन वो वाली चीज साबित होती। कौन सी? यहां समझ लो आप, सुन्नत और बिदअत, या फिर दीन और बिदअत किसको कहते हैं? अच्छा समझो इसको आप, और मैं भी इसको समझने की कोशिश करूंगा। दीन कहते हैं अल्लाह के अहकाम को अल्लाह के बताए हुए तरीके पर करना, दैट इज दीन। ओके, देन सेकेंड, बिदात किसको कहते हैं? अल्लाह का दीन, अल्लाह के बताए हुए तरीके को छोड़कर अपना तरीका घुसा देना, यह बिदात कहलाता है। अब ये चीज आप नबी को भी जोड़ लीजिए, नबी के तरीके, सुन्नत और बिदात में क्या फर्क है? अब नबी का तरीका नबी के वे में करना, ये आपको सुन्नत कहलाता है। नबी का दिया हुआ तरीका नबी के बताए हुए तरीके पर ही करना। ऐसा तो नहीं है ना नबी एक चीज बता दिए उसका एक्सप्लेन नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पूरी बुखारी छान लीजिए आप, इतनी बारीक बारीक चीजें हैं। इसीलिए मेरे को कभी भी कहीं भी, चूंकि ये गुज़िश्ता हफ्ते में मैं 2 कॉन्फ्रेंसों में था, इतना मेरे अंदर के खून की गर्माहट महसूस हुई कि एक बंदे ने मजहब इस्लाम को रिलीजन कहा। मेरा दिल बहुत तकलीफ में आया, क्योंकि मैं गुज़िश्ता जुमा ही रिलीजन और मजहब इस्लाम का बहुत ज्यादा डेफिनेशन कर दिया था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया था आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं कह ये रहा हूं, नबी ने कोई चीज बताई और उसका एक्सप्लेन नहीं किया, ये नहीं हो सकता, वरना वो नबी ही नहीं कहलाता है। ये भी आप याद रखें इस चीज को। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर के बाल को कैसे काटना है, ओके, पैर के नाखून को किस हैयत में काटना है, और आपको वॉशरूम में कैसा जाना है, अल्लाह अकबर, बैठना कैसा है वो तक सिखा दिया है। अब बताओ कौन सा ऐसा मजहब है, अब कौन सा ऐसा मसलक या फिर मशरब है जो आपको इतनी क्लैरिफिकेशन दे दे। सीना चौड़ा होके कहना पड़ेगा आपको कि ये सिर्फ मजहब इस्लाम हो सकता, बस नहीं हो सकते कोई और मज़ाहिब। अरे हमने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, हमने तुम्हें खाना सिखाया, हमने तुम्हें रिश्तेदारियों की रिश्तेदारी सिखाई, हमने मतलब इस्लाम में। तुम्हें क्या मालूम था? तुम तो पत्ते लपट के फिर रहे थे, तुम तो अपनी मां के साथ भी जिना किए थे, तुम तो बच्चियों को जमीन में दफन कर रही थे,
تم نہ جانے کیا کیا ہنگامے کر لیے تھے. تم نے تو عورتوں کو کھلواڑ سمجھ کر رکھا تھا. ہم نے دی ہے، یعنی مذہب اسلام نے دی ہے عورتوں کو عزت. مذہب اسلام نے دی ہے سارے کلچر کو زندگی جینے کا صحیح ڈائریکشن. میرے بھائیو، اتنا پیارا مذہب اسلام ہے یہ، اور ہم اتنا دور ہو رہے ہیں، اتنا دور ہو رہے. اللہ اکبر. ایسا محسوس ہو رہا 2 دن پہلے، میں بس بیچ میں ایک چھوٹا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. بیچ میں ابھی 2 دن پہلے جو ابھی پتنگوں کا سلسلہ چلا، آسمان میں نظر اٹھائے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور چوراہوں پہ اور گھروں کی چھتوں پہ اڑانے والے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ یہ بھی ہماری عید ہے کیا. میرے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ بھی ہماری عید ہے کیا. بلکہ ایسی ایسی داڑھی والے، سر پہ ٹوپی سجائے ہوئے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پتنگ ڈوری تاگا دیکھا گیا. اب بتاؤ میرے بھائیوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شاید ہماری عید ہے، ہم نہیں کر رہی، شاید ایسا محسوس ہونے لگ رہا تھا. یہ ہے ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ غداری. کیا کہوں بتاؤ. اور یہی مسلمان عید الفطر، عید الاضحیٰ میں نماز عید ادا کر کے اپنا کرتا کھول کے جو سو جاتا ہے، رات میں پھر 12 بجے اڑتا ہے. اور غیروں کی عیدوں میں ہمارا مسلمان بڑے چاق و چوبن، بڑا سینہ تان کر، بڑا حشاش، بڑا بشاش، ایک دم سانگ لگا کے کھانے پینے کی چیزیں زیادہ مقدار میں، کوانٹٹی میں لا کے اب بہترین انداز میں ایک طرح کا تہوار منا رہا. کس کو خوش کر رہے ہیں آپ؟ ان کو خوش کر رہے ہو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے. تم ان کو خوش کر رہے ہو جس نے نبی کو ناراض کیا ہے. تم ان کو خوش کر رہے ہو جو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کیے ہیں. تم ان کو خوش کر رہے ہو جو آئے دن رسول کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. تم ان کو خوش کر رہے ہو جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. تم ان کو خوش کر رہے ہو جنہوں نے قرآن کو پیروں سے کچلا ہے. تم ان کو خوش کر رہے ہو جو اما جان عائشہ کے اوپر تہمت لگائے ہیں. تم ان کو خوش کر رہے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی کہے ہیں. بتاؤ، کیا ہم نے یہی انٹروڈکشن کرایا ہے میرے پیارے حبیب کا دیا ہوا دین؟ کیا ہم نے یہی تعارف کرایا ہے میرے پیارے حبیب کا دین؟ میرے عزیز دوستو، ذرا دیکھو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو میں یہی بتا رہا ہوں، سنت وہ ہے جو نبی کا طریقہ ہو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. بدعت وہ ہے نبی کا طریقہ ہو مگر اپنے طریقے پر کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. آج 80% مسلمان نبی کے طریقے کو اپنے طریقے پر کر کر اپنی جہنم کو پیٹنٹ کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے غم ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لو شب معراج، اسی کو لے لو مثال کے طور پر. چونکہ میرے بھائیوں، آپ اتنا یاد رکھو اور اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، مذہب اسلام اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ تم حق نہ بول نہ پاؤ. مذہب اسلام اس وقت تک انکمپلیٹ ہے اسلامک لا کے اندر جب تک تم حق بولنے والے بنو، اور اس کے ساتھ تمہارے مذہب اسلام کے اندر کی پریزنٹ برائیاں، مسکنسپشنز جتنے ہو رہے ہیں، تم ان کے تعلق سے سننے والے بھی بننا چاہیے. تب جا کے تم سچے پکے مومن ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی سن لیے 2-4 باتیں ہو گئی بات. تمہارے مذہب اسلام کے اندر ہونے والی چند برائیوں کو بھی سننا ہوگا. تم مذہب اسلام تو برا نہیں ہے، اب جو پریزنٹ برائیاں پیش کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اب لیتے ہیں ہم شب معراج. شب کے معنی آتے ہیں رات، نائٹ. معراج، آسمان پہ نبی کو سیر کرائی گئی، یہ معراج. کتنا ہم نے ہنگامہ کیا اس کا. عزیز بزرگان دین، یہ وہی راستے پہ چلو آپ. میں نبی کا طریقہ، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، سنت
نبی کا طریقہ اپنے طریقے پر بدعت. شب معراج کب ہوئی یہ خدا ہی کو معلوم ہے اور اس کے رسول اللہ کو ہی معلوم ہے. ہاں ہمیں معلوم اتنا ہے کہ شب معراج یعنی رات میں اللہ نے آسمان کی سیر کرائی، یہ مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی فجر کی نماز کے بعد، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحن سے باہر نکلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ ایک غیر کے سامنے کیا کہ مجھے ساتوں آسمان، راتوں رات، جنت جہنم، سارے بیت المقدس کے مناظر دکھائے گئے، فلاں فلاں. تو اس منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں پہلے سے بول رہا تھا ابو طالب کا یہ بچہ پاگل ہے، یہ نعوذ باللہ، یہ جملہ تھا اس منافق کا. اسی کے فوراً بعد ایک شخص سامنے سے گزرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنڈیشن میں دیکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی نمایاں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کل رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت جہنم کے نظارے دکھائے گئے، بیت المقدس کا مجھے سفر کرایا گیا. یہ ساری باتیں جب نبی نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے دوست فوراً اپنی زبان سے کہا پوری دنیا مانے نہ مانے میں آپ کی بات کو ایک لمحے میں مان کر آگے چلتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ سیر کرائی ہے. اس کا نام کیا پڑا معلوم ہے؟ آگے چل کر ابھی اس کا نام صرف ابو بکر تھا، اب آگے میرے حبیب کی یہ بات کی تصدیق کر لی صرف سن کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صدیق. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ ہائی لیول کا سچ بولنے والا، ہائی لیول کی سچائی کا ثبوت دینے والا. ہاں ہم مانتے ہیں اس بات کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا، کہا یا صدیق، یا ابا بکر. پھر ان کے بعد ان کی وفات تک، بلکہ آج تک انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کے نام کے آگے ابو بکر صدیق لگے گا، بے شک لگے گا. کیوں؟ ایسی بڑی انہوں نے تصدیق کی. منافق کو منہ توڑ جواب دیا، تم نہیں مانتے ہو تو کیا ہوا؟ چونکہ اس منافق سے زیادہ اس مکہ کی گلیوں کے اندر ابو بکر کے چرچے تھے، ابو بکر کی مالداری کے چرچے تھے، ابو بکر کی مالداری کے الفاظ، مالداری کا نام آسمانوں پر تھا. جب نبی کے اس جملے پر ابو بکر نے لبیک کہا تو نبی کو ایک اندر سے خوشی ہوئی تھی. میرے بھائیوں بزرگوں، وہ کیا ہوا وہ تو الگ کانسیپٹ ہے، میں رات میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. مگر یاد رکھیں معراج کے بعد میرے نبی اس دنیا میں موجود تھے، میرے نبی کے بعد صحابہ موجود تھے، پھر ان کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء اللہ گزر گئے. بزرگان دین ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، مگر کبھی کسی کی تاریخ میں یہ خاص موقع اور اس موقع پر اس رات کا ذکر یہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم بالکل کریں، یہ ہمارا ایک خاص ایونٹ ہے، میرے پیارے حبیب کے ساتھ ہوا ایک بہت بڑا نمایاں اللہ کا دیا تحفہ ہے. مگر میرے بھائیوں ہم نے معراج کو یاد رکھا، معراج میں ہوا وہ معاملہ، نماز کا انعام، تحفہ کیوں بھول گئے؟ نماز جیسی فضیلت، نماز جیسا بڑا معاملہ خدا نے دیا، سب بھلا دیے.
میں تو کہتا ہوں شب معراج میں رات میں جاگنا یہ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. آپ کچھ دیر بیٹھ کر مجلس میں تھوڑی دیر وہ ایک ہی وقت ہوتا ہے, نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا ہماری جنریشن کو بتانے کے لیے یہ اس زمانے میں ٹھیک ہے. آپ جائیں فوراً سو جائیں, اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹیز ناٹ اسلام, کوئی اسلام نہیں ہے یہ راستہ. کیا کیا ہم نے؟ سب کچھ شب برات. میرے کو تو تاریخ بھی یاد نہیں آج رجب کی, واقعتاً بتا رہا ہوں میں آپ کو, ذرہ ذہن میں نہیں ہے میرے کو آج. میں آج صبح فجر کی نماز پڑھایا, فجر کی نماز کے بعد مکمل 3 گھنٹے کے بعد مجھے ایک شخص نے کہا کہ مولانا مجھے ایک PDF سینڈ کر دیجیے, آج شب معراج ہے. تو جب ذہن میں آ رہا ہے مجھے آج شب معراج ہے. اب بتاؤ آپ, ایک مفتی جس کو آپ ایک ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب حیدرآباد سے آتے, کیا کی بول کے آپ کیا کی سمجھے ہوئے ہیں, ان کو شب معراج کی تاریخ یاد نہیں ہے. فتوے لگائیے آپ میرے اوپر, اب میں یاد بھی نہیں رکھوں گا اس کو. کیوں یاد رکھوں؟ مجھے شب معراج میں کیا ہوا وہ یاد ہے, مجھے 24 گھنٹے یاد ہے, ایک ایک لمحہ یاد ہے, ایک ایک منٹ یاد ہے. میں امت کو یاد دلا کر اس دنیا سے مروں گا. میں امت کو یہ بتاؤں گا شب معراج تمہارے لیے اصل نہیں تھی, اس میں دیے گئے انعامات خدا کی طرف سے گفٹس یہ تمہارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی. اس کو ہم نے بھلا دیا, معافی کے ساتھ بھلا دیا. اتنا بھلایا توبہ الہی. نمازوں کی غارت آج جا کر دیکھیں, اوارا اوباش قسم کے نوجوان رات بھر سٹنٹ کرتے ہیں, رات بھر گاڑیاں چلاتے ہیں. ایک غیر مسلمان پولیس آج صبح 10 بجے شہر حیدرآباد کے اندر اتاپور کے علاقے میں پورے مسجدوں کے مصلیوں کو, پورے مسجد کے متولیوں کو, صدروں کو اور اسی طریقے سے امام مؤذن صاحب کو بلا کر, اچھا سنیں آپ, ایک غیر مسلمان آفیسر جس کا نام ہے نرسمہارن, وہ بندہ ٹھہر کر مسلمانوں کو یہ بول رہا ہے کہ میرے پیارے مسلمان صدروں, میری مسجد کے پیارے بھائیوں, تم اپنے مسجد کے اندر آنے والے امام صاحب کو یہ بولو جمعہ کے دن یا پھر اس دن رات میں یہ اعلان کرانے لگاؤ کہ رات میں اللہ کے واسطے گاڑیاں لے کر نکو نکلو باہر. وہ بھی یہ بھی واضح کر رہا, میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ تمہاری رات ہے جاگو, جو کرنا ہے کرو, یہ گاڑیوں کی وجہ سے. وہ گزشتہ سال کا واقعہ یاد دلا رہا. میری پوسٹ اتنی بڑی نہیں تھی اس وقت, میں نے سوچا تھا یہ کام کرنا, اللہ نے مجھے, اللہ نے اور میرے بھگوان نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا, آج میں سب سے پہلے تمہارے کو بلایا. کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ گزشتہ سال میں اسی مسجد سے جب یہاں بیان کر کے نکلا, بالکل میری آنکھوں سے 1 کلومیٹر کے آگے کے فاصلے پر 2 نوجوان بچوں نے گاڑی کے ساتھ ایسا اسٹنٹ کیا اور اتنے برے طریقے سے زمین پر وہ گر گئے اور اسپاٹ پہ موت ہو گئی. کون ذمہ دار ہے؟ ماں کو پیدا کرنے 9 مہینے جاتے ہیں, ایک جوان خون آنے کے لیے 24 سال لگتے ہیں, ایک جوان خون جنم لینے کے لیے 30 سال ماں کا کلیجہ پھڑپھڑاتا ہے, تب جا کے عبد الرحمن نوجوان کہلاتا ہے. 1 منٹ میں تم نے جان گنوا دی. ماں پہ کیا گزری ہوگی, باپ پہ کیا اثر ہوا ہوگا, باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جاگو, جاگ کر میرے نبی کے طریقوں کو بیٹھ کر سنو, کیا ہوا تھا, کیا ہونا تھا. مگر یاد رکھو میرے بھائیوں, آپ کے والدین آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے پیارے بوڑھے والدین آپ کے لخت جگر کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کے انتظار میں وہ ماں کھانا نہیں کھائی ہے, دوسرے دن نیوز آ رہی ہے کہ بچے کا جنازہ ظہر میں ملایا جائے گا. کیا کر رہے ہیں؟ یہی تھی میرے نبی کی تعلیمات. ہم نے بھلا دیا ہے, اللہ کی قسم ہم نے بھلا دیا. اتنے کیوں گر گئے ہم لوگ؟
ایک شب معراج جب آتی ہے کئی مسلمان بچوں کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں, کئی مسلمان بچے مر رہے ہیں. ہماری عیدیں ایسی نہیں ہے, ہمارا اسلام اتنا گھٹیا نہیں ہے, ہمارے اسلام کے ساتھ آپ وفاداری نہیں کر رہے ہو. میرے نبی یہ تعلیمات نہیں دیے تھے. آج نبی کی تعلیمات کو ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے. آج ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو کچرے کے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے. ہم اپنے طریقے پر کریں گے یہ ہم سب کا ماننا بن گیا ہے. پھر کیا ضرورت ہے مفتیوں کی؟ آپ ہی چلو, اب آپ ہی اسلام کو سمجھ لو, اب آپ ہی مذہب اسلام پر چلنا شروع کر دو. اب ہم بھی نکل جائیں گے کسی اور ایک طرف, ہم آپ کے رہبر نہیں بنیں گے. بول بول کر گلا سوکھ رہا ہے, علماء بوڑھے ہو رہے ہیں, نوجوان علماء بولتے بولتے ان کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں, مگر کسی کو بھی یہ ذرا پرواہ نہیں ہے کہ شب معراج جیسے موقع پر اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر, بیٹے یہ جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ نے کچھ دیر دین کی بات سن لی وہ بہت کافی ہے, گھر میں آؤ سو جاؤ. مذہب اسلام کو سمجھو میرے بھائیو. کیا غیروں کو, مجھے افسوس اس آفیسر کے بلانے پہ نہیں ہوا, مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اوپر یا پھر مسلمانوں کے اوپر کافروں کا حکم نہیں ہے, وہ تم کو نہیں سمجھا سکتے ہیں. مگر آج ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا جس کی وجہ سے غیر آ کر سمجھا رہا ہے. کیوں سمجھا رہا ہے؟ یہ بوڑھے ہمارے مساجدوں کے صدور, یہ متولی حضرات کا کیا گناہ تھا کہ ان کے سامنے بیٹھ کر آپ یا میری وجہ سے ان لوگوں کو یہ باتیں سننے کا موقع مل گیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, میری گزارش ہے آپ جاگے یا نہ جاگے یہ سیکنڈری ہے. آپ کو سب سے پہلا کام معراج کے موقع پر اللہ نے جو درس دیا ہے وہ یہی اخوت, محبت, الفت اپنے سینے سے لگانے کا, نمازوں کے اہتمام کا, نمازوں کی حفاظت کا, یہ سب سے مین ریزن ہے. پھر آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم نے شروع میں ابھی لوگ نہیں آئے تھے, جو میں ایک چھوٹا واقعہ جو سنایا کہ ہم نے مذہب اسلام کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے اور جو کرایا جاتا ہے وہ کتنا ہمارے پاس آج کیسا تعارف ہو رہا ہے. اگر ہمارے نوجوان بچے, ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یا پھر لوگوں کے گھر سے ایک نوجوان بیٹی نکل کر کہہ رہی ہے کہ گھر کے سامنے سے اللہ کے واسطے گاڑی نہ لے جایا کرو اس لیے کہ میری ماں ہارٹ کی پیشنٹ ہے. یہ ہمارا مسلمان ہے. میں آپ کو یہ ایسے ہی نہیں سنا رہا ہوں, آپ آؤ میں بتاؤں گا آپ کو. میرے پاس یہ سچے واقعات بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ہم اتنے گر گئے, کیوں ہمارے اندر اتنی لاپرواہی آ گئی. اللہ کا واسطہ میرے عزیز دوستو بزرگوں, میرے نبی نے اسلام اب تمہارے ہاتھ میں تھمایا تھا, علماء کے ہاتھ میں تھمایا تھا. عوام کی ذمہ داری ہے علماء سے پوچھ کر اپنے معاملے کو حل کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر سچائی کو بتانا. اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اگر میری بات کسی کو بری لگی تو معاف کرنا, مگر یہ سچائی ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے اللہ کے نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے معراج کرائی تھی اس مقصد کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بولو آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی جانے والی باتوں کے اوپر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں ایمان کا نور نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.